السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. वो लाइन है ना, तो नीचे वाला लाइन आराम से टिक जाए, आराम से. قال النبي صلى الله عليه وسلم: नीचे वाला नीचे, हाँ ऊपर आराम से टिक, आराम से. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال الشاعر: العلم يبني بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العز والشرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب لوگوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد ہماری بستی میں آج موجود ہے، تشریف فرما ہے. ایسی شخصیت جن کا حسب و نسب 100% صحیح ثابت ہے. یہ چیزیں بہت کم نظر آتی ہیں اور بہت کم ملتی ہیں. یہ بہت بڑی دولت ہے، اللہ جسے چاہے نواز دے. اس سے مراد امیر شریعت سید مولانا احمد ولی فیصل رحمانی حفظہ اللہ ورعاہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیتوں سے نوازا. اور میں اپنے علم کے مطابق سب سے بڑی جو خصوصیت سمجھتا ہوں کہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان شجرہ میں سے ایک کا ہونا ہے. ابھی جو حدیث پڑھی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اے میرے بھائیوں، میں تم سب لوگوں کو یاد دلاتا ہوں، سب لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں میرے خاندان والوں کے تعلق سے اچھی بات کا، اچھے معاملات کا، اچھی گفتار کا، ان پر ظلم نہ کرنا، ان پر اعتداء نہ کرنا اور ان کے ساتھ غیروں کی طرح معاملات نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں تم سب کو یاد دلاتا ہوں، سب کو ڈراتا ہوں اپنے خاندان کے فردوں سے کہ ان کے ساتھ کبھی جو ہے بے راہ روی کا معاملہ نہ کرنا، زیادتی بے سلوکی کا معاملہ نہ کرنا، بلکہ بڑے احتیاط کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا. تو وہ شخصیت الحمدللہ آج ہمارے درمیان موجود ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو ہم سب کے لیے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی آمد کی وجہ سے ہم سبوں کی بھی مغفرت فرمائے اور ہم سبوں کی ان کے ساتھ حشر نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ تعالی بلند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں صاحب ایمان ہو، یعنی جو بھی ایمان لاتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتا ہے اور باشرف بناتا ہے، باعزت بناتا ہے، باکمال بناتا ہے، باقیمت بناتا ہے جنہوں نے ایمان لایا۔ اور آگے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اور جوڑ دی، وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کئی گنا اور آگے بڑھا دیا جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، جسے علم دیا گیا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا، روشنی سے نوازا، ہدایت سے نوازا، حکمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ اس کے کئی درجات کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کلام پاک کو اس کی روح، اس کے مزاج، اس کے نظر سے دیکھنے اور سمجھنے اور نفذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ کلام پاک کو اپنے سڑے ہوئے مزاج سے دیکھتے ہیں، سڑے ہوئے ماحول کے مزاج سے دیکھتے ہیں، اس لیے کلام پاک سے وہ فائدہ، وہ روح، وہ طاقت نہیں آ پاتی جو آنی چاہیے، وہ روشنی نہیں آ پاتی ہے جو آنی چاہیے۔ یہ کتاب تو زندہ کتاب ہے، یہ کتاب تو زندہ کتاب ہے، پھر بھی پڑھنے والے کو زندگی کیوں نہیں مل رہی ہے، روح کیوں نہیں مل رہی اس کے اندر وہ طاقت، وہ اسپرچول پاور کیوں نہیں مل پا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن کے مزاج سے نہیں پڑھتے ہیں، ہم اس لیول پر اپنے آپ کو لا نہیں پاتے ہیں جس لیول پر اللہ تعالیٰ ہمیں لانا چاہتا ہے، جس لیول پر اللہ تعالیٰ ہمیں لانا چاہتا ہے وہاں پر ہم نہیں آ پاتے ہیں، اس لیے کلام پاک سے وہ فائدہ نہیں ہو پاتا ہے جو فائدہ ہمیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے اللہ بلند کر رہا ہے، اللہ اونچا کر رہا ہے، لیکن ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ بالکل تھکے ماندے عام طور پر ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، دبے کچلے ہوتے ہیں، اور جو ہے تعلیم میں پیچھے ہوتے ہیں، وقتوں کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں، صبح کو اٹھنے کی کوئی ترتیب نہیں، شام کو سونے کی کوئی ترتیب نہیں، یہ مسلمانوں کے کام ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یرفع، اور ہم کہتے ہیں یخزع، اپنے اعمال سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم وہ لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ گراتا ہے زمین پر، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ یہ ضمانت، یہ گارنٹی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، پھر وہ گارنٹی ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کبھی ہم نے سوچا وہ گارنٹی ہمارے اندر کیوں نہیں آ پا رہی؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اللہ تعالیٰ نے مختصر سی زندگی دی ہے میرے بھائیوں، اگر ہم نہیں سوچیں گے اور اس چیز کا محاسبہ نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ محروم اور کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مدت دی ہے، جو وقت دیا، اس کو صحیح طریقے سے گزارنا اور سوچنا کہ کلام پاک جو اتنی طاقتور کتاب ہے، اتنی پاورفل کتاب ہے، وہ طاقتور ہم کیوں نہیں بن پا رہے ہیں، اور ہمارے اندر روح اسپرٹ کیوں نہیں آ پا رہی ہے، اور کلام پاک کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارے ویوہار کیسے ہیں، اور ہم کس لیول پر ہیں، کلام پاک کس لیول پر ہے، اور اللہ کیا چاہ رہا ہے۔ تو جب ہم اپنی عادات کو چھوڑیں گے، اپنی فکروں کو چھوڑیں گے، اور کلام پاک کی عادات کو، اس کے آداب کو، اس کی تہذیب کو، اس کی ثقافت کو لیں گے، اس کو اوڑھیں گے، تو ہم باشر بھی بنیں گے اور باعزت بھی بنیں گے اور ہم بلند بھی ہوں گے۔ لیکن ہم کو اپنے سوچنے کے جو طریقے ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو طلاق دینا پڑے گا۔ جب تک اپنے سوچنے کے طریقے کو نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو نہیں بدلے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا جو خود سے اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا۔ ابھی مارے، اس لیے میرے بھائیوں کلام پاک کی گرمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کلام پاک کے خطاب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کلام پاک کس معیار سے، کس روشنی میں، کس طاقت سے ہمیں مخاطب کرتا ہے، اور ہم بجھے انداز سے اس کے کلام پاک کو سنتے اور جا کے سو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، بہت بڑی کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی رفیع کتاب ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو سوچنے کے رائے کو بدلنا پڑے گا، طریقے کو بدلنا پڑے گا، تب جا کے کلام پاک سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک شعر میں نے پڑھا تھا، وقت کی کمی ہے، ایک شعر میں نے پڑھا تھا، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کہا شاعر نے العلم یبنی بیوتا لا عماد لها، کہ علم جو ہے ایسے گھروں کو بناتا ہے، ایسے گھروں کو بناتا ہے جس کے اندر کوئی کھمبا نہیں ہوتا۔ علم ایسے گھروں کی تعمیر کرتا ہے، ایسے گھروں کو بناتا ہے جس میں کوئی کھمبا نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا
جس نے علم حاصل کر لیا، جس نے علم حاصل کر لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گیا، اس علم کی وجہ سے اگر وہ نام و نشان والا انسان نہیں ہے تو نام و نشان والا انسان ہو جائے گا، اگر وہ باقیمت انسان نہیں تھا تو باقیمت انسان ہو جائے گا، اگر وہ چچے والا انسان نہیں تھا تو چچے والا انسان ہو جائے گا، اگر وہ عزت کی نظر سے دیکھا نہیں جاتا تھا تو آج عزت کی نظر سے دیکھنے والا انسان ہو جائے گا۔ اسی کو کہا جاتا ہے العلم یبنی بیوتا لا عماد لہا، کہ علم ایسے گھروں کو بناتا ہے جس کے اندر کوئی کھمبا نہیں ہوتا ہے، جس کا کوئی ماضی نہیں ہوتا ہے، جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے، جس کے باپ دادا کوئی بڑے پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، کوئی بڑے پرمار نہیں ہوتے ہیں وہ، لیکن علم ایک ایسی طاقتور چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ علم یبنی بیوتا ایسے گھروں کو بنا دیتا ہے جس کے اندر کوئی کھمبا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کا اپوزٹ سن لیجیے، وَالْجَهْلُ يَهْدِمُ بُيُوتَ الْعِزِّ وَالشَّرَفِ، اور جہالت جو ہے، جو باپ دادے نے بنائے تھے عزت کے طریقے، جو انہوں نے زمینداری بنائی تھی اور جو انہوں نے سارے رکھ رکھاؤ بنائے تھے، جہالت کی وجہ سے یہ دن ہدم کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، ڈیمولائز کر دیتا ہے بیوت العز والشرف، عزت اور شرف کے گھروں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ باپ ماں سے وراثت میں پایا تھا، یہ عزت پائی تھی اور یہ چیزیں پائی تھی، یہ طاقت پائی تھی، یہ پیسے پائے تھے، جائیداد پائے تھے، لیکن جہالت کی وجہ سے ایک ایک کو پیچ کھائے گا، ایک ایک کو نشٹ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ علم کی طاقت ہے۔ اسی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اور کیا ہی بہترین ارشاد فرمایا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ظل الجهل طول حياته، جس کسی نے بھی، مرد ہو یا عورت ہو، بڑے ہو یا چھوٹے ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، ماں ہو یا بیٹی ہو، جس کسی نے بھی من لم يذق مر التعلم ساعة، سیکھنے کی کرواہٹ کو ایک گھنٹے کے لیے، ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کیا، تجرع ظل الجہل، وہ انسان جہالت کی ذلت کو، ضلالت کو گھوٹ گھوٹ پیتا رہتا ہے طول حیاتی، پوری زندگی۔ پوری زندگی لڑائیوں سے بڑی ہوئی ہے، پوری زندگی ٹکراؤ سے بڑی ہوئی ہے، پوری زندگی بدماشی سے بڑی ہوئی ہے، پوری زندگی ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے سے بھرے ہوئے ہیں، کیوں؟ جہالت اس کے پاس۔ اسی کہا وہ تجرع ظل الجہل طول حیاتہ، وہ انسان پوری زندگی جو ہے جہالت کی کرواہٹ کو جھیلتا رہتا ہے، برداشت کرتا رہتا ہے اور لڑتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، گالی گلوچ کرتا رہتا ہے، نہ ماں کا احترام، نہ باپ کا احترام، نہ بیوی کا احترام، نہ بیٹی کا احترام، نہ بیٹا کا احترام، نہ پڑوسی کا احترام، نہ گاؤں والوں کا احترام، کیونکہ علم ہی نہیں ہے اس کے پاس، آداب کا علم نہیں ہے، طریقے کا علم نہیں ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس سے کیا معاملہ کرنا ہے، کب کیا بولنا ہے، کیسی باتیں بولنا ہے، کچھ پتا نہیں ہے، تو انسان سب کچھ کو برباد کر دیتا ہے۔ بالکل جیسے کھیتی برباد ہو جاتی ہے، تو انسان پورے آداب کو برباد کر دیتا ہے، اور انسان کو آدابی سے زندہ ہے۔ کہنے کی جو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس آداب اور اخلاق نہ ہوئے انسان مردہ ہے، مردہ ہے وہ انسان، زندہ نہیں ہے وہ انسان۔ تو اور آگے فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ظل الجهل طول حياته ومن فاته التعليم وقت شبابه كبر عليه 4 لوفاته۔ امام شافعی نے کیا بہترین اشعار فرمایا ہے کہ نوجوانی میں، بچپنے میں، سیکھنے کی عمر میں، من فاتہ التعلیم، جس کو تعلیم چھوٹ گئی، سیکھ نہیں سکا، پڑھ نہیں سکا اور جاہل ہی رہ گیا، تو کیا کہتے ہیں؟ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ 4 لِوَفَاتِهِ، اس کی وفات کی وجہ سے 4 تکبیریں کہہ دو، اس کو دفنا دو، تم زندہ مت رکھو اس کو معاشرے میں، ضرورت نہیں ہے انسان کی۔ وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيمُ وَقْتَ شَبَابِهِ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ 4 لِوَفَاتِهِ، 4 تکبیر کہہ دو، اس کو مار کے سلا دو، اس کو تعلیم نہیں اس پر سر ہے کہ کیا کرے گا، دوسروں کو ہی پریشان کرے گا، دوسروں کے سر کا بوجھ بنتا رہے گا پھر وہ۔ اور آخر نے کیا کہا؟ وَذَاتُ الْفَتَى وَاللَّهِ بِالْعِلْمِ وَالتُّقَى، وَذَاتُ الْفَتَى وَاللَّهِ بِالْعِلْمِ وَالتُّقَى۔ امام شافعی نے کیا بہترین بات کہی ہے کہ خدا کی قسم، مرد کی مردانگی اور مرد کی جوانی جو ہے کس چیز میں؟ علم میں اور تقوی کے اندر ہے۔ علم حاصل کر لیا تو وہ مرد جوان ہے، قابل تعریف ہے، وہ مرد کہلانے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ وذات الفتى بالعلم والتقى
ومن لم يكون لا اعتبار لذاته، اور جس کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، علم بھی نہیں، تقوی اور پرہیزگاری بھی نہیں، لا اعتبار لذاتی، اس کی ذات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، اس کی ذات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ علم، یہ طاقتور علم، یہ بڑا علم، یہ شریف علم، یہ عزت والا علم، ہمارا اس سے کتنا رشتہ ہے؟ ہمارے بچوں کا کتنا رشتہ ہے؟ ہماری بچیوں کا کتنا رشتہ ہے؟ کب ہم نے اس کو علم سکھایا، کب ہم نے اس کو علم پڑھایا، اور کب ہم اس کو لے کر آگے بڑھے؟ کوئی بھی معاشرہ بغیر علم کی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ علم جس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جس نے راستہ اختیار کیا تاکہ وہ علم کو حاصل کرے، تو اس راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یعنی علم کا راستہ اتنا بڑا، اتنا مقدس راستہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ انسان کو جنت تک لے جائے گا۔ لیکن ہم جو اتنی بڑی چیز ہے، ہم کیا اس کو اتنی بڑی چیز کے اعتبار سے سیکھتے ہیں، لیتے ہیں، پڑھتے ہیں؟ جب ہم نہیں لیں گے، نہیں سیکھیں گے، تو کیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ آئے گا ہماری زندگی پر؟ کلام پاک تو سچا ہے، وعدہ سچا ہے، لیکن ہم جھوٹے ہیں، ہم جھوٹے ہیں۔ جتنا نخرہ کرنا ہو نخرہ کر لیں، جتنا دعویٰ کرنا ہو دعویٰ کر لیں، اللہ تعالیٰ کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، ان کی آنکھوں پر غبار ڈال نہیں سکتے۔ دنیا والوں کو جھٹلا دیں گے لیکن اللہ کو نہیں جھٹلا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر وكنا نعدها في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، رواه الامام البخاری رحمہ اللہ فی صحیحہ۔ ہر انس رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جو ایسے اعمال کرتے ہو جس کو تم اپنی نگاہوں میں بال سے بھی کمتر سمجھتے ہو، اور اس طرح کے اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہلاک کرنے والی چیزیں سمجھا کرتے تھے۔ یعنی جس کو ہلاک کرنے والی چیزیں سمجھا کرتے تھے، اس کو ہم بہت آسانی سے گزار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز با جماعت ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں کو نماز با جماعت کا اہتمام ہے؟ فجر کے وقت تو گزر رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے طریقہ بنا لیا، اپنی عادت بنا لیا کہ ہم 6 بجے 8 بجے سے پہلے نہیں اٹھیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کی نیند نہیں ہے۔ مسلمانوں کی زندگی تو فجر کی نماز سے شروع ہوتی ہے اور عشاء کی نماز پر ختم ہو جاتی ہے، کوئی اس کے بعد زندگی نہیں ہے۔ فجر کی نماز سے زندگی شروع، عشاء کی نماز پہ زندگی ختم۔ اس کے بعد جاگنا بیکار ہوتا ہے، عام طور پر بیکار ہوتا ہے، فضول اور لایعنی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد تہجد چھوٹتی ہے، انسان کو بھی فجر کی نماز چھوٹتی ہے، جس میں اللہ سے بات کرے گا، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جو اس کی بیماری کو دور کرنے والا ہے، جو اس کے درد کا مدارہ ہے، اس سے بات کرنے کا ٹائم ہے، تو اس سے ہم معاملہ حل نہیں کر پاتے ہیں، اور 7-8 بجے اٹھ کے دنیا والوں سے مسئلہ حل کرنے چلے جاتے ہیں ہم لوگ، اس لیے ہمارے مسئلے بھی حل نہیں ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اسی طریقے سے غش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا یا ہمارے ماننے والوں کو دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن آج ہم کا کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ دوسرے کو ٹوپی پہنانے کو عقل مندی سمجھتے ہیں، شطارت سمجھتے ہیں کہ بہت ذہین انسان ہے، فلاں کو ٹوپی پہنا دیا، فلاں کو ٹوپی پہنا دیا، فلاں کو ٹوپی پہنا دیا، حالانکہ پتہ نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے روح سے ایمان سے نکل رہا ہے، اسلام سے نکل رہا ہے۔ اس بات کا ڈر اور خوف نہیں ہے اس انسان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبانی دور اعلان فرما دیا، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا، جس طرح سے بھی دھوکہ دیا، جتنا بھی دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج لوگوں نے دیکھیے کہ دھوکہ دینے کو پوری عقل مندی سمجھ رہے ہیں، پوری اپنی طاقت اور اپنے جو ہے کیا کیا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، دین ہمارا بہت آسان اور سہل ہے، دین کے اندر کوئی مشکل چیز نہیں ہے، لیکن ہم کو اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو ٹیڑھا کیے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دین میں ہمارے اعتماد سے ہو جائے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کان کھول کر سن لو، دل کھول کر سن لو، کھوپڑی کھول کے سن لو، کیا کہا؟ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تیرے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟
کیا کہ اللہ نے کیا کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر رسول ہی تیری بات کی اطاعت کرنے لگے، جیسے تم چاہتے ہو کہ شادی میں تیری اطاعت کرنے لگے اور سونے میں تیری اطاعت کرنے لگے، بدماشی میں تیری اطاعت کرنے لگے، معاملات میں تیری اطاعت کرنے لگے، اور تم یہ سوچو کہ دین تیرے مزاج کے اعتبار سے ہونے لگے تو کیا ہوگا؟ فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تیرے مزاج کے اعتبار سے نہ ہونا، یہ تیرے لیے فخر کی بات ہے، یہ تیری انقاذ کی بات ہے، یہ تیرے بچانے کی بات ہے، یہ تیرے لیے جو ہے شرافت کی بات ہے کہ نبی کا فرمان تیرے مزاج کے اعتبار سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ نبی کا فرمان صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ تو باقی رہ، تاکہ تو اچھے طریقے سے رہ، تاکہ دنیا میں بھی باشرف رہ اور مرنے کے بعد بھی تو باشرف رہ۔ تو کہا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ عز و جل جو دنیا میں 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے انسان سے، وہ کیا کہتا ہے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے ایمان کو محبوب کر رکھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تو ایمان کو محبت کرنے لگے اور اللہ بھی تجھ سے محبت کرنے لگے، وزینہ فی قلوبکم، اور اس ایمان کو تیرے دلوں میں اللہ نے مزین کر دیا۔ اس مزین کرنے کی وجہ سے اللہ نہیں چاہتا کہ تجھے ہلاک کرے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بات کو، رسول اللہ کی بات کو، کلام پاک اور رسول کی باتوں کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھے، اپنے لیے شفا سمجھے، اپنی بیماری کا شفا سمجھے، اپنے فکر کا شفا سمجھے، اپنی زندگی کا شفا سمجھے، اور یہی صحیح دین، یہی صحیح اصل دین ہے۔ ہم لوگ بہت بگڑ چکے ہیں، ہم راستے سے نکل چکے ہیں اور چاہتے کہ دین ہمارے تابع ہو، اور بہت سارے لوگ یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم نے یہ بلڈنگ بنا لی، ہم نے یہ گاڑیاں خرید لی، ہم نے یہ سڑک بنا لیا اور ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ معیار نہیں ہے، یہ میزان نہیں ہے، یہ میزان کافروں کا ہے، یہ میزان مشرکوں کا، مومنوں کا یہ میزان نہیں ہے۔ مومنوں کا میزان کیا ہے؟ مومنوں کا میزان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ قبول کر لے، وہ سب سے اچھا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ، سب سے بہتر وہ ہے، سب سے خوبصورت انسان وہ ہے، سب سے باعزت انسان وہ ہے عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کی سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، متقی ہو، جو اللہ کی باتوں کو سب سے زیادہ ماننے والا ہو، سب سے زیادہ دلوں میں، گھروں میں، بچوں میں اور بچیوں میں جگہ دینے والا ہو، وہ انسان سب سے زیادہ بہتر اور خوبصورت ہے۔ لیکن کیا ہم اس معیار کو اپنے درمیان میں رکھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہمارے یہاں تو معیار دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی پیسے، دنیاوی گاڑیاں، دنیاوی چیزیں۔ میرے بھائیو، میزان اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی طرف رجوع کریں، ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کی طرف رجوع کریں اور علم کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے بڑوں کو بڑا سمجھیں اور اپنے چھوٹوں کو چھوٹا سمجھیں، ضرورت اس بات کی کہ مرد کو مرد سمجھیں، عورت کو عورت سمجھیں۔ مطلب مرد کو مرد سمجھنا مطلب یعنی تو اپنی مرد والی ذمہ داری کو ادا کرو اور بدماشوں کی طرح شادیوں میں جہیز کا مطالبہ نہ کرو۔ جس دن تم نے شادیوں میں جہیز کا مطالبہ کر دیا، تم سے بڑا نامرد اور کوئی نہیں ہے اسلام کے میدان میں اور اسلام کی تاریخ میں، تم سے بڑا نامرد کوئی انسان نہیں ہے۔ اللہ نے تم کو بتایا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کا ذمہ دار اور حاکم ہے، اور تم اپنی جو ہے چھیچڑا پنی کی وجہ سے جو ہے اس حاکمیت کو، کلام پاک کے اس نظام کو اور اس پیغام کو تم ٹھکرا کر جو ہے پیسے کے نام پر کلام پاک کے اس حکم کو تم بدلنا چاہتے ہو۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ کو چیلنج کر رہے تم۔ اللہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، یعنی اللہ نے بتایا ہے کہ تم کو قوام کیوں بنایا، تم کو بڑا عورتوں سے کیوں بنایا۔ اس میں ایک سبب یہ بھی ذکر کیا اس لیے کہ تم اس کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہو اور مال خرچ کرنے کی ذمہ داری تیرے سب پہ دی جاتی ہے، اور ہم مال خرچ کرنے کا یعنی شادی کی شروعات اور بدماشی شروع۔
تو اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو میرے بھائیوں میں نے کہا ہے کہ مردوں کو مرد بننا ہوگا، عورتوں کو عورت بننا ہوگا، تب جا کے ہم زندگی بھی صحیح کر سکتے ہیں اور دنیا بھی صحیح کر سکتے ہیں اور آخرت بھی انشاءاللہ ہماری صحیح ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں موقع دیا ہے اپنے موقع کو صحیح استعمال فرمائے اور دین کے لیے استعمال فرمائے اور علم کے لیے استعمال فرمائے، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی بدلے گا اور ہماری ترقی بھی ہوگی اور پوری دنیا میں ہم قیادت و سیادت کے لائق بنیں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قیادت کی ذمہ داری اگر کسی کو دی ہے تو صرف اسی قوم کو دی ہے، دوسری قوم کو نہیں دیا، لیکن اپنی بدماشی اپنی کمزوری کی وجہ سے ہم قائدانہ صلاحیت وقت تک نہیں پہنچ پائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ نے تم کو امت وسط بنایا ہے، یعنی بیچ والی امت بنایا ہے۔ بیچ میں کون بیٹھتا ہے؟ جو صدر ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، وہی بیچ میں بیٹھتا ہے۔ اللہ نے کہا پوری امتوں میں تم کو ہم نے بیچ میں بیٹھایا تھا، ابھی جو بیٹھانے کی ہم نے تمہیں ذمہ داری دی تھی، لیکن تم نے اپنے پچھلے پن مزاج کی وجہ سے اور پچھلے پن تہذیب کی وجہ سے تم نے اپنی صدارت کو چھوڑ کے حاشی میں بیٹھ کے کنارے میں بیٹھ کے، تو میری کیا غلطی؟ جاؤ تم جس گھر میں جانا ہے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کیا لینا؟ اللہ نے تم کو بتا دیا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ رہنا۔ گواہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو باعتبار ہوتا ہے، باقیمت ہوتا ہے، اسی کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ نے اس امت کو دوسری امتوں پر گواہ بنایا۔ سمجھیے کتنا اللہ تعالیٰ نے مرتبہ کیا ہے، اور اتنے مرتبہ دینے کے بعد ہم کتنے پیچھے ہیں اور ہم قیادت کے بارے میں سوچ بھی نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ ہم علم ہی نہیں سیکھے، عمل میں بھی نہیں آیا، تو ہم کتنے پیچھے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا وَأُمَّةً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ ہمارے جو رسول ہیں یہ تم پر گواہ بنیں گے، نہیں ہے کہ تم نے صحیح کیا تو تمہارے بارے میں صحیح بتائیں گے، اور تم نے بدماشی کی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ تعالیٰ اللہم اشہد انی قد بلغت، اللہ تو گواہ رہا۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پورے لوگوں کو کہہ دیا کہ میں نے پوری دین پہنچا دیا ہے۔ صحابہ نے کہا انت قد بلغت یا رسول اللہ، اب بلغت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول تم نے پہنچا دیا کہا کہ تم نے گواہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی یہی معاہدہ سامنے آئے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جو اللہ نے عمر باقی رکھی ہے، جو وقت باقی رکھی ہے، جو پیسے باقی رکھی ہے، جو انرجی باقی رکھی ہے، اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا مزاج بھی بدلے گا، ہمارا معاشرہ بدلے گا، ہمارے گھر بدلیں گے اور ہماری تعلیم بدلیں گے، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ قیادت و سیادت کے منصب پر فائز ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ